ہوئی اور لکھوں کا مربع میل کے ایک ملک پر اللہ کا دین بتمام و کمال غائب ہو گیا۔ اس سے میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اگر کسی کو یہ سمجھنا ہو کہ ریولیوشنری پروسیس کس چیز کا نام ہے، انقلابی عمل کسے کہتے ہیں، تو اس کی سوچ کیا ہوگی؟ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ یہی واحد ایک مثال ہے کہ ایک انسانی زندگی میں یہ سارے مراحل ہو گئے، اور خاص طور پر اگر ہمیں یہ سمجھنا ہو کہ دین کا غلبہ کیسے ہوتا ہے تو ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ مطالعہ کریں بڑی گہرائی میں اتر کر سیرت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہاں پتہ چلے گا پہلے آپ نے کیا کیا، پھر کیا کیا، پھر کیا کیا، کس چیز کو مقدم کیا، کس کو مؤخر کیا۔ ایک وقت وہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ چاہے تمہارے چیتڑے اڑا دیے جائیں، ہاتھ مت اٹھاؤ۔ ایک وقت وہ آیا ہے کہ ہاتھ کھول دیے گئے۔ کیا وجہ اس کی؟ دیکھیے میں عرض کر دوں صاف صاف تاکہ بات آپ سمجھیں، دشمنوں نے اس کو حضور کی شخصیت میں تضادات کا ثبوت بیان کیا ہے کہ متضاد شخصیت ہے۔ مکے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ مت اٹھاؤ، اور مدینے میں آ کر یہ واقعہ بھی ہے کہ نہیں، ایک پورے قبیلے کے جوان مردوں کو قتل کیا گیا یا نہیں؟ یہ فرق ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سنیے، سن 6 ہجری میں بظاہر انتہائی گر کر صلح کر رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کی کیا کیفیت تھی؟ صحابہ کے دل کتنے زخمی تھے، حضرت عمر سے نہیں رہا گیا، بظاہر ایک گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھے جس پر ساری عمر پچھتا ہے۔ حضور سے جا کر پوچھا کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے مسکرا کر جواب دیا ہم حق پر ہیں، پھر یہ ہم کیوں صلح کر رہے ہیں دب کر؟ یہ ساری کیفیت نے اندر رکھی ہے۔ ایک وقت میں بظاہر دب کر صلح جا رہی ہے، 2 سال بعد ابو سفیان خود چل کر آئے ہیں مکے، خوشامدیں کر رہے ہیں کہ صلح کی تجدید کر دیجیے، اور حضور نہیں کر رہے۔ تضاد ہے کہ نہیں؟ اس کو ضرورت ہے کہ سمجھا جائے۔ ہر شے اپنی جگہ پر 100% درست ہے، اس سے ہٹا لیں گے تو غلط ہو جائے گی۔ عربی میں اسی کو ظلم کہتے ہیں، وضع الشیء فی غیر محل نہیں، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہی ظلم ہے۔ جو اس کی جگہ ہے وہاں پر وہ ٹھیک ہے۔ تو سیرت کا ایک بڑا، جس کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کہتے ہیں، گہرائی میں مطالعہ کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اقامت دین کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول، کم سے کم مجھے مولانا ابوالکلام آزاد کی سیاسی حکمت عملی سے شدید اختلاف ہے۔ جو کچھ انہوں نے بعد میں کیا 1920 کے بعد، اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، میں بربرا کہہ رہا ہوں۔ اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ میرے کندھے پر ان کا احسان ہے۔ یہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے وہ حدیث یاد دلائی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ ورنہ مشکات میں لکھی ہوئی تھی، مستد احمد میں لکھی ہوئی تھی، جامع ترمذی میں لکھی ہوئی تھی، ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ میں واقعہ بتا چکا ہوں، ایک بہت بڑے عالم دین سے جب میں نے اس کا حوالہ پوچھا تھا آج سے 20 سال پہلے، تو انہوں نے کہا تھا کہ الفاظ نامانوس ہیں، اس لیے کہ ذہنوں سے نکل چکی بات۔ اسی طریقے سے ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اسی الہلال البلاغ میں انہوں نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا تھا، لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر جس طریقے پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ وہ پہلا حصہ کون سا تھا؟ میں نے کہا آپ کو بتائی تھی وہ حدیث ثواب هذه الامة۔ آج ایک اور حدیث اسی بات میں سے سنیے، حضور نے فرمایا کہ میری اس امت کا عجب حال ہے، بارش کا حال ہے،
کہ جیسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بارش کا پہلا حصہ زیادہ مفید ہوتا ہے یا آخری، اسی طریقے سے نہیں کہا جا سکے گا کہ میری امت کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری. یا آخری دور جو آنا ہے جس کے آثار ہیں، وہ آخری دور جس میں اللہ کا دین غالب ہوگا پورے کرۂ ارضی پر، اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صادق المصدوق، وہ صادق اور مصدوق ہے، وہ سچے ہیں، ان کی صداقت کی گواہی اللہ نے دی ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ پورے کرۂ ارضی پر کوئی گھر نہیں رہے گا، نہ اینٹ اور گارے کا بنا ہوا، نہ اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے کمبلوں کا بنا ہوا کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہونا. دین کو تو غالب ہونا ہے. دین پورے کرۂ ارضی کے لیے آیا ہے، دین صرف جزیرہ نمایاں عرب کے لیے نہیں آیا تھا. حضور نے غالب کر کے دکھا دیا اور اب امت کے حوالے کیا کہ اب پورے کرۂ ارضی پر اس کا غلبہ تمہارے ذریعے. تو اب ہمارے لیے بہت ضروری ہے جس کسی کا بھی یہ مقصد زندگی بن جائے، میں جو کہہ بیٹھا ہوں بات تھوڑی سی وضاحت کر دوں، یہ کام تو ہو کر رہے گا، صرف یہ ہے کہ ہم اس میں سے سعادت کا حصہ پاتے ہیں یا نہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے. قافلہ تو پہنچے گا منزل پر، تم قافلے کے ساتھ ہو یا نہیں، تم محروم رہتے ہو یا سعادت میں سے حصہ پاتے ہو، یہ بات علیحدہ ہے. باقی یہ کہ ہو کر رہے گا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کب ہو کر رہے گا. ابھی 100 سال لگ جائے کوئی پرواہ نہیں، 50 سال لگ جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ کہ ہو کر رہے گا یہ. اور یہ جان لیجئے اتنے ہی صحابہ ایسے ہیں نا جنہوں نے فتح مکہ کا منظر نہیں دیکھا. کیا سمیہ نے دیکھا؟ یاسر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا حمزہ نے دیکھا؟ مصعب بن عمیر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو کیا وہ ناکام ہوئے؟ جس نے اپنی جان دے دی وہ سرخرو ہے. اس کی زندگی میں انقلاب آئے نہ آئے، دین غالب ہو نہ ہو، اس کا کام یہ ہے کہ جو کچھ اس کو اللہ نے دیا تھا اسے لگا دے، بس وہ سرخرو، وہ کامیاب. تو جان لیجئے کہ پہلی بات تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم طے کریں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. یہ ہر ایک کا اپنا ایک انڈیویجول ڈیسیجن ہوگا، این انڈیویجول ڈٹرمنیشن، این انڈیویجول ریزولوشن. آپ تو ریزولوشن جانتے ہیں جو جلسے میں پاس کیا جائے، ریزولوشن ریزالو کرنا، فرم ریزولوشن، کہ آپ کا یہ اپنی جگہ پر فیصلہ ہو کہ میرا فیصلہ یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میں نے طے کر لیا کہ جینا مرنا سب کچھ، توانائیاں قوتیں سب کچھ، اوقات و صلاحیتیں سب کچھ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. پہلا فیصلہ یہ. پھر ضرورت ہوگی کہ اب ان ڈیپتھ اسٹڈی ہو، گہرائی میں اتر کر سیرت النبی کے جو واقعات ہیں ان کے بین الخطور سے سمجھیے کہ دین کیسے غالب ہوا. اس لیے کہ اسی طریقے سے ہوگا غالب ہوگا. کمیونسٹوں سے طریقے سیکھ کر دین غالب کرنا چاہے تو آپ سے بڑھ کر احمق کوئی نہیں. کسی اور انقلاب کو اپنا آئیڈیل بنا کر اس کا طریقہ کاپی کرنا چاہے، نقل کرنا چاہے، پاگل پن ہوگی. اصل بات کیا ہے؟ دین کو غالب کرنا ہے تو اسوہ محمد ہی تلاش کرو صلی اللہ علیہ وسلم. لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سیرت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے رکھوں، اس سے ڈیڈیوس کرتے ہوئے، انفر کرتے ہوئے کہ وہ کیا مراحل ہے کسی انقلاب کے. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میری سوچ صرف اور صرف سیرت النبی ہے اور کچھ نہیں. میں کسی کو اگر اور کوٹ کروں گا تو مثال کے طور پر کہ دنیا نے یہ چیزیں سیکھی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہ میں کسی اور کو سند سمجھتا ہوں. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، مغالطے ہو جاتے ہیں. انہوں نے فلاں کا نام لے دیا. نام یہ لے رہا ہوں کہ لوگوں نے یہ طریقے سیکھے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے
پہلے میں دینی اصطلاحات